السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے اوپر۔ تو ہم دیکھیں گے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے یہ اس کے حوالے سے کیا کیا سوال بن سکتے ہیں اور انہوں نے ہندوستان میں کیسے راج کیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے مغلیہ سلطنت کے ٹینور میں اکبر اور جہانگیر کے جو ہے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ کب بنی تھی اور کب ہندوستان میں آئی تھی۔ تو ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں مارکو پولو سے۔ یہ مارکو پولو کے حوالے سے جو ہے 3 سوال بنتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹریولر تھا اور یہ اٹلی کا رہنے والا تھا۔ تو یہ جو ہے قبلائی خان کے کورٹ میں کچھ ٹائم لگا کے گیا تھا اور چائنا میں بھی 17 سال جو ہے رہا تھا۔ تو اس نے جا کے یورپ میں ایک ناول لکھا جس میں اس نے لکھا کہ ہندوستان جو ہے وہ ہندوستان کے لوگ بہت مالا مال ہیں، اور ویسے بھی اس وقت جو ہے ہندوستان کو جو ہے وہ سونے کی چڑیا سمجھا جاتا تھا انڈیا کو۔ تو اگر یورپ کی بات کریں تو یورپین کے حالات اس وقت فائنینشیل طور پر بہت کمزور تھے۔ یہ وہاں پر جو ہے 100 ایئر وار ہوئی تھی، وار آف روزز، اور اس طرح کی جو ہے مذہبی جنگوں میں وہ لوگ جو ہے ان کی اکانومی جو تھی وہ سکڑ چکی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہم ہندوستان میں جائیں تو ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے تجارت کرنے کا سوچا، کیونکہ کسی کے ساتھ اگر ریلیشن بنانا ہو تو اگر وہاں اس کے ساتھ تجارت کر لی جائے تو اچھا ریلیشن جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے واسکو ڈی گاما، جس کا تعلق جو ہے وہ پرتگال سے تھا، تو اس کو بھیجا گیا جو ہے سمندری راستہ تلاش کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت جو ہے زمینی تجارت مشکل تھی ان کے لیے، یورپین کے لیے۔ مین اس کی وجہ یہ تھی کہ زمینی تجارت پہ ٹیکس بہت زیادہ لگتے تھے، دوسرا جو ہے روٹ بہت زیادہ وہ جو ہے لینتھی ہو جاتا، اور تیسری بات یہ تھی کہ جو ہے کیونکہ یہ لوگ کمزور تھے تو ان کے پاس اتنی زیادہ سیکیورٹی نہیں تھی، اور ان کے جو ہے لوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا کہ رستے میں جو ہے کوئی لوٹ لے گا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ جو ہے سمندری راستے کے تھرو جو ہے تجارت کی جائے، کیونکہ وہ ایک تو جو ہے شارٹ راستہ تھا، اور دوسرا جو ہے وہاں پر ٹیکس بھی نہیں دینا پڑتا، اور اس طرح کی ان کو جو ہے سہولیات نظر آئیں۔ تو اس مقصد کے لیے واسکو ڈی گاما کو بھیجا گیا۔ تو اس کے حوالے سے 3-4 سوال بنتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے پھر جو سمندری راستہ تھا وہ جو ہے ڈسکور کیا۔ اس کے حوالے سے پہلا سوال تو بنتا ہے کہ یہ کہاں کے تھے، تو یہ جو ہے پرتگال کے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ سوال بنتا ہے کہ فرسٹ یورپین ٹو ریچ انڈیا تھرو سی روٹ، وہ کون تھے، تو وہ جو ہے پرتگیز تھے، یہ واسکو ڈی گاما تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پھر سوال آتا ہے کہ کس نے جو ہے ڈائریکٹ سی روٹ جو ہے انڈیا کا ڈسکور کیا تھا، تو اور کب کیا تھا، تو یہ جو ہے 1498 میں کیا تھا انہوں نے۔ واسکو ڈی گاما کے حوالے سے مزید سوال یہ بنتے ہیں کہ یہ جو ہے کہاں سے آیا تھا، تو کس جو ہے اوشن کو کراس کر کے آیا تھا، تو یہ جو ہے اٹلانٹک اوشن کے تھرو آیا تھا، اور یہ ہے میپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے اٹلانٹک اوشن اور یہ ہے انڈین اوشن۔ تو یہ جو آپس میں کنیکٹ ہو رہے ہیں، یہ جو ہے اس جگہ کو کہتے ہیں کیپ آف گڈ ہوپ، یہ کیپ آف گڈ ہوپ ہے۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ وہ کہاں سے گزر کے آیا تھا، تو یہ جو ہے کیپ آف گڈ ہوپ سے گزر کے آیا تھا، اور اٹلانٹک اوشن کو جو ہے کراس کر کے اس نے جو ہے یہ سی روٹ ڈسکور کیا تھا۔ تو اس کے حوالے سے اب یہ کیپ آف گڈ ہوپ کیا ہے، تو یہ ایک سمال پیننسولا ہے۔ اب پیننسولا کیا ہوتا ہے، تو پیننسولا ایک جو ہے ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس کے 3 طرف جو ہے پانی اور ایک طرف زمین ہو۔ اب یہ دیکھیں، آپ جو ہے میپ میں دیکھ سکتے ہیں، یہ اس طرف بھی پانی ہے، اس طرف بھی پانی ہے، اس طرف بھی، اور ایک طرف جو ہے یہ زمین ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے پیننسولا۔ یہ پیننسولا کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آگے جو ہے کافی سوال اس پر آئیں گے۔ تو اب یہ جو تھا واسکو ڈی گاما، یہ جو ہے کیپ آف گڈ ہوپ کو کراس کر کے اٹلانٹک اوشن کے تھرو جو ہے انڈیا پہنچا تھا۔ تو اس کے حوالے سے یہ سوال بنتے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں۔ اور یہ بھی سوال بنتا ہے کہ کیپ آف گڈ ہوپ جو ہے یہ کہاں پر ہے، تو یہ اٹلانٹک اوشن اور انڈین اوشن جہاں پر ملتے ہیں تو یہ وہاں پر ہے۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی سے پہلے جو ہے یہاں پر جو ہے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اور یہ جو ہے نیدرلینڈ والوں کی تھی، اور یہ جہاں پر تجارت کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور کمپنی تھی جو کہ فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اور یہ فرانس والوں کی تھی۔ لوئی 14 جو تھا اس وقت ان کا جو ہے وہ کنگ تھا، تو انہوں نے جو ہے یہاں پر یہ فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی یہ بھی یہاں پر جو ہے تجارت کر رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کوئین الزبتھ 1، یہ اس وقت جو ہے برطانیہ کی ملکہ تھی، اور ادھر ہندوستان میں اس وقت اکبر کا دور چل رہا تھا۔
تو انہوں نے جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کب بنائی تھی؟ تو 1600 میں انہوں نے لنڈن میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی تھی. اور پھر جو ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو میں نے یہ آلریڈی بتا دیا ہے کہ ولیم ہاکن جو تھے یہ آئے، پھر تھامس رائے آئے، اور انہوں نے کیسے جو ہے اجازت لی تھی. تو یہ ساری چیز میں آپ لوگوں کو جو ہے پریویس لیکچر میں بتا چکا ہوں. اس کے بعد یہ بھی ہم نے آلریڈی پڑھ لیا ہے کہ یہ بنگال میں جب علی وردی کی حکومت تھی تو اس کے بعد جو ہے نواب سراج الدین دولہ آیا، اور ان کے ساتھ پھر بیٹل آف پلاسی ہوئی، اور بیٹل آف پلاسی میں جو ہے انہوں نے بنگال والا علاقہ جو ہے، یہ لارڈ کلائیو تھے، انہوں نے جو ہے پہلے ہندوستان میں بنگال والا علاقہ جو ہے وہ اپنے انڈر کر لیا. اس کے بعد پھر بیٹل آف باکسر ہوئی تھی، یہ بھی ہم نے دیکھی ہے. یہ جو ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اور فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی اور باقی بھی جو تھیں، ان کو انہوں نے جو ہے ایک ایک کر کے بھگا دیا، ان کے ساتھ جنگیں کر کے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے چارٹر ایکٹ دیا. یہ چارٹر ایکٹ کیا تھا؟ تو اس میں جو ہے انہوں نے یہ جو ہے اناؤنس کیا کہ برطانیہ کی طرف سے ایک ہی کمپنی ہے جو کہ تجارت کرے گی ہندوستان میں، اور وہ ہوگی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی. تو یہ کیوں انہوں نے دیا؟ یہ انہوں نے اس لیے دیا کہ اگر زیادہ کمپنیاں برطانیہ کی ہوں گی تو وہ آپس میں لڑتی رہیں گی، ان کا جو ہے ریٹ کے معاملے میں اور آگے پیچھے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ مقابلے بازی کریں گی. تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی ہماری کمپنی ہوگی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، تاکہ جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ جو ہے قائم کر سکے. اور باقی جتنی بھی کمپنیاں تھیں تو وہ تو انہوں نے آلریڈی بھگا دی تھیں، اور باقی انہوں نے کہا کہ برطانیہ سے بھی باقی کوئی کمپنی نہیں ہوگی تجارت کے لیے، صرف ایک کمپنی ہوگی جو کہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ہوگی. اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے 3 فیکٹریاں قائم کی. تو پہلی جو فیکٹری تھی اس کا نیم تھا فورٹ سینٹ جارج، اور یہ جو ہے مدراس سورت میں انہوں نے قائم کی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے بمبے کاسٹل جو ہے کے نیم سے ایک جو ہے بمبئی میں انہوں نے جو ہے وہ فیکٹری قائم کی. اور یہ جو بمبئی تھا اس وقت کراچی اور سندھ اس میں جو ہے شامل تھے. اس کے بعد انہوں نے ایک تیسری فیکٹری جو ہے قائم کی جس کا نیم تھا فورٹ ولیم. تو یہ بیسیکلی فیکٹریاں کیا تھیں؟ تو فیکٹریاں جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جو کہ انہوں نے جس کو فیکٹری کا نیم دیا، اور وہ جو ہے تجارت کر کے آتے تھے ڈیفرنٹ ایریوں سے، اور جو بھی تجارت کرتے تھے وہ اس میں رکھتے تھے سامان اپنا، اور اس کے بعد پھر جو ہے برطانیہ سے جہاز آتا اور اس کے اوپر وہ بھجوا دیتے تھے. تو انہوں نے جو ہے شروع میں اس کو فیکٹری کا نیم دیا، پھر انہوں نے اس کی دیواریں تھوڑی بڑی کر دیں اور ان کو جو ہے قلعوں کا نیم دے دیا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہندوستان سے جو ہے سیکیورٹی گارڈ بھرتی کرنے شروع کر دیے اس کی جو ہے دیکھ بھال کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے جو ہے گورنر بنا دیے. تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ اس جو ہے فیکٹریوں کو یہ بڑا کرتے جا رہے تھے. تو ان کو جو سب سے بڑا خطرہ اس وقت نظر آ رہا تھا وہ تھا مراٹھوں کا، اور یہ جو ہے ابھی بھی موجود تھے، مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے پھر ان کے ساتھ جنگیں کی ہیں. فرسٹ اینگلو مراٹھاز وار ہوئی ہے، یہ 1775 سے 82 تک رہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ انہوں نے پھر جنگ کی. سیکنڈ اینگلو مراٹھاز وار ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے 1803 سے جو ہے 1805 تک ہوئی ہے. پہلی میں بھی جو ہے مراٹھوں کو شکست ہوئی، اور دوسری میں بھی مراٹھوں کو شکست ہوئی. اور تیسری جنگ جو تھی یہ تھرڈ اینگلو مراٹھاز وار، اس میں جو ہے مکمل طور پر جو ہے مراٹھوں کا خاتمہ ہو گیا. اور جو ہے انہوں نے جو جہاں جہاں مراٹھے تھے وہاں پر انہوں نے اپنے جو ہے کنٹرول سنبھال لیے. تو اب دیکھیں انہوں نے بنگال جو ہے بیٹل آف پلاسی کے بعد بنگال کو انہوں نے اپنا بنا لیا. اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا تھا، بیٹل آف باکسر کے تھرو کچھ ایریا کور کر لیے تھے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے یہ اینگلو میسور وار جب ہوئی تھی تو سلطنت میسور کو انہوں نے اپنا بنا لیا تھا. اور اینگلو سکھ وار جب ہوئی تھی تو انہوں نے جو ہے 1849 میں پنجاب کو اپنے جو ہے وہ قبضے میں لے لیا. اس کے بعد جو ہے سندھ کو بھی انہوں نے جو ہے 1843 میں جو ہے سندھ کو بھی انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا. تو اگر ٹوٹل بات کی جائے تو انہوں نے جو ہے بنگال سے لے کر بلوچستان تک یہ سارے علاقے جو ہے اپنے انہوں نے جو ہے اختیار میں لے لیے. پھر جب انہوں نے جو ہے کافی سارے علاقے اپنے کنٹرول میں لے لیے تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے فیکٹریوں کے گورنر جو ہے مقرر کرنا شروع کر دیے کہ جو وہاں کے معاملات دیکھیں گے اور جو ہے وہاں کے کنٹرول سنبھالیں گے. رابرٹ کلائیو جو تھا اس کو بنگال کا گورنر بنا دیا گیا، اور اس نے جو ہے وہاں کے لوگوں کا کوئی احساس نہ کیا، اور وہاں پر جو ہے جو بھی مال ہوتا جو ہے وہ برطانیہ کی طرف بھجوا دیتا. اور وہاں پر جو ہے ایک بڑا قحط جو ہے آ گیا. جو بنگال کا ایریا تھا یہ سب سے رچ تھا ہندوستان کا، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے ان کا لوگوں کا کوئی احساس نہ کیا، اور لوگ جو ہے بھوکوں سے مرنے لگے. تو پھر جب برطانیہ والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے جو ہے
پھر ایک جو ہے ایکٹ دیا جس کو ہم کہیں گے ریگولیشن ایکٹ. تو ریگولیشن ایکٹ کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کب دیا گیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ جو ہے ڈیسائیڈ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو فیکٹریاں ہیں ان کو حکومت چلائے گی، اور ان کا ایک جو ہے حکومت کی طرف سے جو ہے گورنر مقرر کیا. جو حکومت کی طرف سے انہوں نے گورنر مقرر کیا اس کا نیم تھا ویرن ہاسٹنگ. تو یہ انہوں نے جو ہے حکومت کی طرف سے جو ہے گورنر مقرر کر. پٹس انڈیا ایکٹ کو 1784 میں انٹروڈیوس کروایا گیا. اس کے تحت ایک تو جو ہے یہ ایک نیو سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا جو کہ ڈائریکٹ سسٹم تھا، اور دوسرا یہ انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ جو کمپنی کا سب کچھ ہے یہ حکومت جو ہے برطانیہ کی، یہ برطانیہ کی حکومت کا سب کچھ ہے، اور یہ برطانیہ کی حکومت جو ہے اس کو چلائے گی اور دیکھے گی. یعنی انہوں نے جو ہے برطانیہ اس سے پہلے جو ہے کمپنی کا نیم تھا، اب انہوں نے کمپنی کا نیم ختم کر کے اب برطانیہ کی حکومت نے ڈائریکٹ جو ہے اس کا سارا کنٹرول جو ہے وہ سنبھال لیا. پھر انہوں نے جو ہے گورنر جنرل مقرر کر دیا اور ایک بورڈ آف گورنر مقرر کر دیا، اور یہ لارڈ کرنویلس کو انہوں نے جو ہے ان کو اپوائنٹ کر دیا. تو جس بندے کے ساتھ بھی برطانیہ میں لارڈ لگا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یا تو برطانیہ کی رائل فیملی کا بندہ ہے، یا پھر جو ہے برطانیہ کے جو ہے لارڈ ہاؤس یعنی اپر ہاؤس کا ممبر ہے وہ. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ لارڈ کرنویلس کے دور میں یہ ان کا ٹینور جو ہے 1786 سے 93 تک رہا ہے. تو تھرڈ اینگلو میسور وار جب ہوئی تھی تو اس میں بھی یہی تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے یہی بندے جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کو لیڈ کر رہے تھے. اور لارڈ کرنویلس کو جو ہے فادر آف انڈین سول سروسز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے انڈیا میں جو ہے سول سروسز کا سسٹم جو ہے انٹروڈیوس کروایا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ برطانیہ کے جو کمپیٹنٹ بندے تھے ان کو جو ہے ہندوستان میں لانا. اس کا ایگزام جو ہے وہ برطانیہ میں ہی ہوتا تھا، اور ہندوستانیوں کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، نہ ہی ہندوستانی یہ ایگزام دے سکتے تھے. اس وقت یہ الاؤ ہی نہیں تھے کہ یہ جا کے ایگزام دیتے. تو ادھر سے جو ہے بندوں کو وہ برطانیہ کے بندے ایگزام دیتے، اور وہ جو ہے پھر ادھر آگے ان کی جو ہے اپوائنٹمنٹ ہوتی. ان کا یہ تھا کہ یہ ہر 20 سال بعد جو ہے نیو ایکٹ لے کر آتے تھے انڈیا کو چلانے کے لیے. تو پھر انہوں نے جو ہے ریگولیشن ایکٹ یہ لے کر آئے 1833 میں، اور اس میں جو ہے انہوں نے کمپنی سے تجارت بالکل لے لی ساری کی ساری، اور جو کمپنی کا گورنر تھا اس کو جو ہے گورنر آف بنگال بنا دیا. تو یہ فرسٹ جو ہے گورنر آف بنگال جو ہے انڈیا میں یہ لارڈ بینٹیک کو بنایا گیا، اور ان کا یہ ٹینور ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے پھر کیا تھا، انہوں نے جو ستی کی رسم ہے یہ انڈیا سے ختم کی. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ ستی کی رسم کو انڈیا سے کس نے ختم کروایا تھا اور کب ختم ہوئی تھی. تو یہ جو ہے 1829 میں ختم کی گئی، اور یہ تھی کیا، تو اس میں یہ تھا کہ اگر کسی جو ہے عورت کا ہسبینڈ وہ فوت ہو جاتا تو اس عورت کو بھی جلا دیا جاتا. تو اس نے آ کے جو ہے یہ 1829 میں یہ ختم کر دی. اس کے بعد ان کا ایک اور جو ہے لارڈ ہے لارڈ اکلینڈ. تو لارڈ اکلینڈ کے دور میں جو ہے فرسٹ اینگلو افغان وار ہوئی ہے 1839 میں. اب یہ کیوں ہوئی ہے؟ یہ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ برطانیہ والوں کو خطرہ تھا کہ کہیں جو ہے رشیا والے افغانستان والوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کے تو کہیں وہ ہندوستان میں انٹر نہ ہو جائے. تو اس مقصد کے لیے انہوں نے افغانیوں کے ساتھ جنگ کی کہ افغانستان میں جو حکومت ہو وہ ہماری مرضی کی ہو، تو پھر جو ہے رشیا کے تعلقات ان کے ساتھ اچھے نہیں ہو سکیں گے. تو اس مقصد کے لیے یہ ان کے ساتھ جنگ کی گئی. اس کے بعد لارڈ ڈلہوزی آ گئے، اور یہ جو ہے 1856 تک رہے. تو انہوں نے جو ہے ان کے دور میں جو سب سے اہم کام ہوا ہے، انہوں نے جو ہے ایک قانون پاس کیا جس کو کہیں گے ڈاکٹرائن آف لیپسی یا لا آف اڈپشن بھی کہا جاتا ہے. تو یہ کیا تھا، اس سے پہلے جو پرنسلی اسٹیٹ تھی ہندوستان میں، جو ریاستیں تھیں ہندوستان کی، تو ان کے جو نواب تھے وہ یہ کرتے تھے کہ جس کا بیٹا نہیں ہوتا تھا تو وہ کسی کا بیٹا اڈاپٹ کرتا اور اس کی پرورش کرتا، اور جو ہے اس نواب کے جانے کے بعد وہ اس کا جو سلطنت تھی وہ اس کی جو اسٹیٹ تھی اس کو چلاتا. لیکن انہوں نے ایک یہ ایکٹ دیا ڈاکٹرائن آف لیپسی کا جو لا آف اڈپشن تھا. اس میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ جس جو ہے اسٹیٹ کے نواب کا بیٹا نہیں ہوگا، اولاد نہیں ہوگی، تو وہ اسٹیٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے برطانیہ کے کنٹرول میں چلی جائے گی. پھر وہ برطانیہ والے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کے اوپر جو ہے کس کو بٹھانا ہے. تو اس جو ہے قانون کے تحت انہوں نے دو بڑی ریاستیں، جھانسی کی ایک ریاست اور ایک اودھ کی ریاست، تو یہ جو ہے اپنے قبضے میں لے لی. اور اس وقت جو ہے جھانسی کی ریاست میں جو تھی وہ رانی لکشمی بائی بیٹھی ہوئی تھی، اور اودھ کی ریاست میں بیگم حضرت محل. انہوں نے جو ہے اس ایکٹ کے خلاف بڑا احتجاج کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ سارے لوگ جو ہے جتنے بھی ریاستوں کے نواب تھے یہ گئے بہادر شاہ ظفر کے پاس.
کیونکہ اس وقت بہادر شاہ ظفر جو تھا مغل بادشاہ وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ ہم جو ہے مل کر سارے یہ برطانیہ والوں کو یہاں سے بھگاتے ہیں۔ تو یہ پھر سارے لوگ جو ہے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے جو ہے پھر یہ وار آف انڈیپینڈنس ہوگی، یہ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ وار آف انڈیپینڈنس کیسے ہوتی ہے اور وہ کن کن کے درمیان ہوئی ہے اور اس میں سے جو ہے کیا کیا سوال بن سکتے ہیں۔